دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں یا حصول ثواب کے لیے حدیث گھڑی جاتی ہے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، دین کے اوپر پابند کرنے کے لیے، دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پرانے جو اہل علم تھے انہوں نے مختلف اقوال کو حضور کی طرف منسوب کر دیا جو کہ حضور کے فرامین نہیں تھے۔ وہ کیوں منسوب کر رہے تھے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا بڑی فضیلت ہے اس کی، لیکن ہمارے ہاں جو درود پاک کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں ان کے اندر ایک درود پاک لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے 80 سال 100 سال 1000 سال 800 سال، بھئی ایک بار پڑھو تو اتنے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ درود جو ایک بار مجھ پہ پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ درود جو میرے اوپر 100 مرتبہ پڑھے گا تو 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے کیا تھے کہ لوگوں نے، عام لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کی روایتیں گھڑیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کے متعلق کوئی ایسا فرمان موجود نہیں ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ تم ایک بار فلاں درود پڑھو تو تمہارے 80 سال کے یا 100 سال کے یا 1000 سال 800 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ساری بناوٹی باتیں، اور بناوٹ کی کیوں گئی؟ لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔